سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، شرک کی ایک قسم ہے شرک فی المحبت، کہ اللہ کی محبت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس قسم کا تذکرہ دوسرے پارے میں اللہ نے کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں اوروں کو شریک بناتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ یہ شرک فی المحبت۔ لیکن اہل ایمان اور اہل توحید کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اہل ایمان اور اہل توحید کا شیوہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے محبت یہ توحید کا لازمی جزو ہے۔ اللہ رب العزت سے محبت یہ عبادت ہے۔ جس طرح ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے، اس طرح ہر قسم کی محبت کا مستحق بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور اللہ رب العزت سے محبت تب مکمل ہوتی ہے جب آپ ہر اس چیز سے محبت کریں کہ جس سے اللہ کو محبت ہے، ہر اس چیز کو پسند کریں کہ جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، ہر اس چیز سے نفرت کریں کہ جس کو اللہ نفرت کرتے ہیں۔ جیسے کہ جامع ترمذی میں ایک دعا مروی ہے، بڑے عمدہ الفاظ ہیں دعا کے، اگرچہ اس کی سند میں کچھ کلام ہے۔ الفاظ یہ ہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے، وحب من یحبک، اور ہر اس شخص کی، ہر اس چیز کی محبت میرے دل میں ڈال دے کہ جس کو تو پسند کرتا ہے، والعمل الذی یبلغنی الی حبک، اور مجھے ہر وہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے، تیری محبت تک پہنچا دے۔ بڑے عمدہ الفاظ ہیں اس دعا کے، جو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت سے محبت تب مکمل ہوگی جب آپ ہر اس چیز سے محبت کریں کہ جس کو اللہ محبت کرتے ہیں، ہر اس چیز سے نفرت کریں کہ جس سے اللہ نفرت کرتے ہیں۔ اور پوری کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی اشخاص ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے، کسی شخص سے رسول اللہ کو محبت ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فرمایا گیا، انت حبیب اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں اور پیارے ہیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ اگر اللہ کو کسی سے محبت ہے تو وہ رسول اللہ سے ہے۔ اس لیے اللہ سے محبت تب مکمل ہوگی جب رسول اللہ سے بھی محبت ہوگی۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محبت اللہ ورسولہ من اعظم واجبات الایمان، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایمان کے واجبات میں سے ہے،
عقائد کے فرائض میں سے ہے، جو عقیدے میں ضروری چیزیں ہیں ان میں سے ہے۔ وَأَكْبَرِ أُصُولِهِ وَأَجَلِّ قَوَاعِدِهِ، اور ایمان کے تمام بڑے اصولوں میں سے ایک اصول اور نمایاں قاعدوں میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت لازمی ہے۔ اور اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ وَهِيَ أَصْلُ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الدِّينِ وَالْإِيمَانِ، کہ ایمان اور دین کے تمام اعمال کی اساس اور بنیاد اگر ہے تو وہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ ہر عمل کی اساس، ہر عمل کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے، اس کے پیچھے محرک کیا ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، تبھی آپ وہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی سنت پرفارم کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے، اس لیے آپ اس سنت کو بجا لا رہے ہیں، اس سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اسی لیے سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ رسول اللہ کی ہستی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کے عزیز، محترم اور پیاری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان ہے، یہ مقام ملا مومنوں کے نزدیک۔ اس لیے اہل ایمان کے نزدیک ہر تعلق سے بڑھ کے، ہر رشتے سے بڑھ کے، ہر چیز سے بڑھ کے، ہر اصول سے بڑھ کے اگر کوئی چیز محبوب اور پیاری ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی مومن کی شان جاننا چاہتے ہیں، کسی بھی مومن کا شیوا جاننا چاہتے ہیں، کسی بھی مومن کا کردار سمجھنا چاہتے ہیں، تو مومن جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے ہر فیصلے پر رسول اللہ کے فیصلے کو ترجیح دیتا ہے، اپنی ذات پر رسول اللہ کی ذات کو مقدم رکھتا ہے، اپنی بات پر رسول اللہ کی بات کو مقدم رکھتا ہے، اپنی رائے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو مقدم سمجھتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو ترجیح دیتا ہے اپنی خواہشات نفس پر اور اپنی لذتوں پر، اپنی چاہتوں پر۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ علیہ السلام کے احکامات کو مقدم سمجھتا ہے اور ان کو ترجیح دیتا ہے۔